تفسیر قرطبی ہے، تفسیر قرطبی میں بھی یہ بات بالکل بہنی اسی طرح لکھی ہوئی ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ حضرت صدیق کے حق میں نازل ہوئی ہے، بعض نے کہا حضرت دخداق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اگر پھر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے تو پھر حضرت دخداق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ملازم فرمائے یہ بالکل پہلے ہی وہی طریقہ کار اور وہی الفاظ ہیں۔ کہا لا یسع الا الاشقى امیہ بن خلف ونذراء الذين كذبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال قتادہ كذب كتاب اللہ وتولى عن طاعة اللہ ورسوله وقال فرا۔ آگے ذکر کرتے کرتے کہا کہ اس سے مراد کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا حضرت دخداق رضی اللہ عنہ کا دونوں کے بارے میں نزول کیا ہے۔ اگر دونوں کے بارے میں ہے تو پھر صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، پھر تو جناب دخداق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اس کا سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ لفظ اتقا جو ہے، اتقا اور اشقا، یہ دونوں اپنے اصلی معنی میں نہیں ہیں بلکہ دونوں کی تعمیل مشروع الظاہر ہے۔ نبراس شرح کا ہے، اس کے اندر یہ آیتیں مصروف الظاہر ہے، ظاہری معنی سے ان کو منصرف کیا گیا ہے۔ وہ کس طرح کہا اگر اتقا کا معنی اتقا رہنے دیا جائے تو معتزلہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے کہ جنت میں صرف وہی جائے گا جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر اشقا کا معنی سب سے بڑا بدبخت کیا جائے تو پھر جو معتزلہ ہیں ان کے مذہب کو بھی اور مرجئہ کے مذہب کو بھی، یعنی جہنم میں صرف وہ جائے گا جس کے نام اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی۔ یہ مرجئہ کا مذہب ہے، اور مرجئہ کا مذہب اور معتزلہ کا مذہب دونوں جو ہیں وہ خلاف حق ہیں، اس لیے اس سے دونوں کے بارے میں استدلال کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ شقی اور اشقا دونوں جگہ شقی کے معنی میں ہے، اشقا کے معنی میں نہیں ہے۔ اور اس کے نزول کے بارے میں بھی امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا حضرت دخداق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ دونوں روایتیں اس پر موجود ہیں، لیکن یہ کہ اس کو اتقا کے معنی میں لے کے تفسیر کی ہے تو کسی بھی مفسر نے اتقا کا معنی اتقا نہیں کیا، انہوں نے اتقا کا معنی تقی کیا ہے۔ اتقا کا معنی بہت زیادہ متقی، یعنی جس کے نام اعمال میں کوئی بدی نہ نکلے۔ یہ مذہب معتزلہ کا ہے جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بدی نکل آئی تو دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور اس کے لیے یہ ضروری ٹھہرتا ہے کہ مذہب اہل سنت کے مذہب کے مطابق ترجمہ اور تفسیر کیا جائے۔ اس لیے اشقا کا معنی اگر کیا جائے سب سے زیادہ بدبخت، اس میں تفسیر کا صیغہ تسلیم کیا جائے تو پھر مرجئہ کے مذہب کو تکمیل ملتی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے جس کے نام اعمال میں کوئی بھی نیکی ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، چھوٹی سے چھوٹی ہو وہ جنتی ہے۔ یہ مرجئہ کا مذہب ہے۔ اور دوسرا معتزلہ کا مذہب، معتزلہ کا مذہب بھی خلاف سنت ہے اور اہل اللہ کے عقائد کے قطعاً خلاف ہے۔ اس وجہ سے اتقا کا معنی اتقا نہیں ہے، اتقا کا معنی تقی ہے۔ یہی تقی کا ترجمہ کیا ہے یہ تعویلات اہل سنت نے، ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہی ترجمہ کیا ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہی ترجمہ کیا ہے امام جلال السیوطی نے۔ وہ بھی اتقا کا معنی اتقا نہیں کرتے، اتقا کا معنی تقی نہیں کرتے۔ جب معنی اس کا تقی کا ہے تو تم اتقا سے کس طرح فیصلہ کر سکتے ہو کہ وہ سب سے زیادہ متقی؟ اس جگہ معنی اتقا نہیں ہے، اس جگہ معنی ہی تقی ہے۔ اور بندے دو ہیں جن کے بارے میں ہے، حضرت دخداق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پھر اس کا مطلب اگر صرف ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے آپ میں حق میں آپ استدلال کریں تو آپ کو یہ انکار کرنا پڑتا ہے کہ حضرت دخداق رضی اللہ تعالیٰ اس کے مستحق نہیں، حالانکہ ان کے حق میں بھی یہی آیت ہے۔ اگر دونوں کی حق میں یہی ایک آیت ہے تو دونوں تو اتقا نہیں ہو سکتے، ایک اتقا ہو سکتا ہے۔ اور پھر جتنے اہل سنت والجماعت ہیں سب سے زیادہ مشہور اور معتبر ہے تبری، تو تبری نے بھی اتقا کا معنی تقی کیا ہے، انہوں نے اتقا کا معنی تقی کیا ہے، اتقا نہیں کیا۔ اشقا کا معنی شقی کیا ہے، وہ امیہ بن خلف یا ابو جہل مراد ہے، یعنی جو سب سے زیادہ بدبخت ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ کہا کہ اگر یہ معنی لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو مذہب ہے مرجئہ کا کہ اگر کسی کے نام اعمال میں کوئی ایک بھی نیکی نہ ہوگی تو جہنم میں جائے گا، اگر ایک
حضراتوں کے نام ہیں. اور اس مقام پر علامہ سمرقندی، ان کا نام بڑا کود کے لیا ہے ہمارے مخالف دھرے کے لوگوں نے کہ یہ علامہ سمرقندی بہت بڑے آدمی ہیں. ان کی کتابیں میرے پاس، تفسیر سمرقندی، اس کا صفحہ ہے 485. اس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد اتقا نہیں ہے بلکہ تقی مراد ہے. اتقا سے تفسیر کرتے وقت جو تم نے سورہ کوبرا استعمال کیا ہے وہ دونوں قابل اعتراض ہے. اس وجہ سے کہ آپ کی ضیافت توقع وہ جو کر کے بات سنیں. کہا کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس شان نزول کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت پر جزم کرتے ہو تو وہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں نازل نہیں ہوئی، وہ حضرت بلال حبشی کے حق میں نازل ہوئی. تمام شان نزول کی کتابیں متفقہ طور پر لکھیں گی. کہا کہا ہے جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر حضور نے فرمایا بلال حبشی کعبہ شریف کی چھت پہ چڑھ کے جو آزان کا، جب انہوں نے وہاں چڑھ کے آزان کہی تو اس وقت وہ بولا نہ اس کالے کوے کے سوا محمد کو کوئی آدمی نہیں مل سکا. یہ جملہ حقارت آمیز تھا. سرکار نے سنا تو سرکار نے فرمایا تم اس کو پہچانتے نہیں ہو، یہ کون ہے؟ اس کی شخصیت اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی ہے. آپ کی تائید میں آیت آ گئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. رنگ کو کالا دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا یہ کالا کوا ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے. مرتبہ تقوی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. اصول نزول کیا ہے؟ اصول تفسیر میں مولا نے یہ بات مانی ہوئی ہے. اگر اجماع امت کے ذریعے سے بھی اس آدمی کو بیچ میں سے نکالنا چاہو جس کے شان میں وہ آیت نازل ہوئی ہے، اجماع امت کے ذریعے سے بھی آپ اس شخص کو بیچ میں سے نہیں نکال سکتے. تو پہلی بازی تو لے گئے حضرت بلال حبشی. اگر اس کے اتقا کا معنی جس کے حق میں نازل ہوئی ہے خواہ حضرت دخداق رضی اللہ عنہ یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ان سبھی مراد ہے تو پہلی بازی وہ لے گئے. لیکن اتقا والی بازی تو حضرت بلال حبشی لے گئے. اگر وہ آیت کسی کی برتری اور بزرگی اور افضلیت کی دلیل ہو سکتی ہے پھر تو حضرت بلال حبشی پوری امت سے وہ افضل ہوگا، کیونکہ یہ آیت کسی اور کے حق میں نازل نہیں ہوئی. نہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر کے حق میں نازل ہوئی، نہ حضرت کرار کے حق میں نازل ہوئی، نہ کسی اور صحابی کے بارے میں نازل ہوئی. وہ صرف حضرت بلال حبشی کے حق میں نازل ہوئی. تو جناب بلال حبشی کے حق میں جب نازل ہوئی تو قانون نزول کیا ہے جس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کو بالکل نکالا نہیں جا سکتا. تو آپ اس کا ضرور فیصلہ کریں کہ جس وقت اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں تمہارے مضمون کی تائید نکل نہ سکی. یہ 485 صفحہ ہے. السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. یہ علامہ سمرقندی ہے اور حنفیوں کا بادشاہ تسلیم ہوتا ہے. اپنے وقت میں چوٹی کا خطیب ہے، چوٹی کا ادیب ہے، چوٹی کا فقیہ ہے، چوٹی کا اصولی ہے. اور یہاں انہوں نے یعنی یبعد عنہا الاتقا یعنی المتقی. اتقا کا معنی اتقا نہیں، ان کا اتقا کا معنی تقی ہے، متقی ہے. اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کا اتقا کا معنی سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یہ سمرقندی نے ترجمہ کیا ہے. اور حضرت امام جہت سیوطی وہ کہتے ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ ہر وہ آدمی جو ان اوصاف کا مالک ہوگا. ورنہ تشریح یہ جلالین ہیں. والآیت تشبہ من فعل مثل فعلہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ آیت ہر اس آدمی پر مشتمل ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق والے عمل کرے گا.
کہ جو پوزیشن جو ہمیں صدیق اکبر کیا وہی اس کی پوزیشن ہوگی جو یہ کام کیوں جناب آیت تشمل من فعل مثل فعلہ رضی اللہ عنہ یہ جلال ہے یہ صابت صابیہ اوپر یہ جلال ہے. اچھا اس کا ایک بڑا بنیادی اصول یہ کہنا کہ کسی کے حق میں نازل ہوئی تو ان کے ساتھ یہ خاص ہو گئی. نزول وجہ خصوصیت نہیں ہوتا, وجہ خصوصیت کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. جیسا کہ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ کو بدعقیدہ لوگوں نے منافقین نے تہمت دی, ان پر حد غضب نافذ ہوئی. اب یہ کہنا کہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ نازل ہوئی صرف انہیں کو جنہوں نے تہمت دی ہے ان کو ہی حد غضب لگائی جائے گی, باقی کسی کو نہیں لگائی جائے گی, یہ اصول استدلال کے خلاف ہے کہ نہیں؟ یعنی نزول جو ہے یہ وجہ تخصیص نہیں ہوا کرتا, تو وہ خاص طور پر ان کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک جو ایسا کرے گا. اس کے لیے بنیادی قاعدہ کیا ہے؟ جب حکم مشتق پر لگے تو مادہ اشتقاق علت حکم ہوتا ہے. حکم کس پر لگا ہے؟ اتقا پر. اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچائے گا جو اتقا ہے. اتقا اس میں تفصیل کا سیکھا ہے مادہ تقویٰ سے اتقا, تو مشتق ہے نا, اس کا مادہ کیا ہے؟ تقویٰ. اس کا مطلب علت حکم تقویٰ ہے. علت حکم حضرت صدیق نہیں ہے, علت حکم جو ہے وہ مادہ اشتقاق ہے. اگر حضرت صدیق مراد صرف ہوتے تو نام ان کا لے لیا جاتا, جیسا جناب زید کا قرآن نے نام لیا ہے. حضرت صدیق رضی اللہ کا نام نہیں لیا بلکہ حکم وصف پر لگا ہے, اور معلومات وہ وصف علت حکم ہے, وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہونا. تو تقوی کی وجہ سے ان کو یہ مرتبہ ملا, تو پھر جو بھی آدمی اس تقوی والا ہوگا اس کو یہ مرتبہ ملے. یہ انسانی کتابوں نے لکھا, یہ ان کے ساتھ حکم خاص نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد عرض کروں گا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت ہے, جیسا کہ میں نے اپنی کتاب زبدت تحقیق کے اندر لکھا ہے, جمہور پر آنند کے مذکور شد. یہ تکمیل الایمان ہے. ہندوستان کا سب سے پہلا معلم جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی ہے. ان کی عقیدے کی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے تکمیل الایمان, صفحہ اس کا 61. وہ فرماتے ہیں کہ ان کی افضلیت پر اجماع نہیں ہوا, افضلیت کے ظنی ہونے پر اجتماع ہوا ہے. میں ابھی نکال کے آپ کو پیش کرتا ہوں. وہاں یہاں کی السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. انہوں نے امام ابن حزم مکی کا رد کیا ہے. انہوں نے کہا اس کو اجماع کیسے کہتے ہو جس اجماع کے بعد کہتے ہیں یہ مسئلہ اجتہادی ہے. اجماع دلیل قطعی ہے, اجماع نصی تام ہو جائے, جتنے مجتہدین بول کے متفق ہو جائیں تو پھر وہ دلیل قطعی ہو جاتا ہے, اس کے اندر ظنیت کا کوئی اعتبار نہیں رہتا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ اجتماع افضلیت پر نہیں ہوا, اس جگہ اجتماع افضلیت کے ظنی ہونے پر ہوا ہے. اجماع کے تئیں جاس برہمی افضلیت ظنیہ, اس جگہ جو اجماع ہوا ہے یہ افضلیت کے ظنی ہونے پر ہوا ہے, افضلیت پر اجماع نہیں ہوا. اس کا سیاق و سباق کو بے شک دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ جو امام ابن حزم مکی کا قول ہے کہ اس پر اجماع ہوا ہے, وہ کہتے ہیں اجماع اس حالت میں دلیل قطعی ہوتا ہے جب اس کے خلاف کوئی جملہ بولا نہ جائے. جب اس کی تردید کر دی گئی ہے تو پھر وہ اجماع کس سے منعقد ہوا ہے. جس اجماع کا ذکر کرتے نا امام ابن حزم مکی, ان کا وہ اجماع بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ سوائے مور کا ہے, سوائے مور کا سفر نمبر 55 ہونا چاہیے. آپ اس کو آپ ملازم والا آپ کو تکلیف تو دے رہا ہوں, لیکن آپ ایک باصلاحیت عالم دین ہیں. یہ دیکھیں یہ جگہ فرماتے ہیں وَمِمَّا يُؤَيِّدُ أَنَّهُ هَاهُنَا ظَنِّيٌّ أَنَّ الْمُجْمَعِينَ أَنفُسَهُمْ
لم يقطعوا بالأفضلية المذكورة وإنما ظنوها فقط كما هو المفهوم من عبارات الأئمة وإشاراتهم وسبب ذلك أن المسألة اجتهادية. کہتے ہیں ہاں خود حضرت امام ابن حزم کی تھوڑا سا دے مما اس کی بات ذرا مشکل ہے. ومما يؤيد أنه هاهنا ظني جو ان کی افضلیت ہے اس جگہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ وہ ظنی ہے. کیوں؟ ان المجمعین انفسهم جنہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر اجماع ہے انہوں نے لم یقطعوا بالافضلیت المذکورہ تھے انہوں نے افضلیت مذکورہ کو قطعی نہیں کہا بلکہ وانما ظنوها فقط بلکہ اس کو صرف ظنی کہا ہے. اور اس کے بعد فرماتے کما هو المفہوم من عبارات الائمہ و اشارات جیسا کہ ائمہ کی عبارتوں سے اور ان کے اشارات سے معلوم ہو رہا ہے. یعنی اس کا عبارات سے اس کا ظنی معلوم ہوتا ہے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ کہ مسئلہ اجتہادیہ ہے. مولانا جو چیز کسی نص سے ثابت ہو جائے اس میں اجتہاد حلال ہوتا ہے حرام ہوتا ہے. نص رسول اللہ کی موجودگی میں یا نص کتاب اللہ کی موجودگی میں اجتہاد حرام ہوتا ہے. اجتہاد کے لیے چاہیے یہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے بات ثابت نہیں ہے اس کو اجتہاد سے ثابت کیا جایا کرتا ہے. کہتے ہیں یہ مسئلہ اجتہادیہ ہے. اگر اجماع ہو گیا ہو تو اجماع پر اجتہاد حلال ہوتا ہے. مکہ شریف کے امام تھے اپنے وقت میں اور تمام ہندوستان دیوبندی اور نقشبندی یہ دونوں ان کے شاگرد ہیں. ہمارا سلسلہ تعلیم شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے لیکن نقشبندیہ اس سے ان کے شاگرد ہیں کہ وہ استاد ہیں یعقوب سیرفی کشمیری کے. یعقوب سیرفی کشمیری استاد ہیں شاہ کمال اور شاہ جمال کے جو کشمیر کے رہنے والے تھے. ہیں وہ بٹ برادری کے لیکن جس کسی مولوی کو کسی نے ہاتھ چوم لیا یا آگے شاہ لکھا ہے یا پیچھے شاہ لکھا ہے کسی نے کسی طریقے سے سرک سر کے وہ سید بننے کی ٹرائی کر دیا. میانی قبرستان جو لاہور میں ہے اس کے اندر دونوں بھائیوں کے مزارات ہیں. آپ اگر چاہیں تو ان کے بورڈ لگے ہوئے ہیں تختیاں شاہ جمال اور شاہ کمال. یہ دونوں استاد ہیں حضرت امام ربانی مجد افسانی شیخ احمد سرہندی کے. شیخ احمد سرہندی استاد ہیں خواجہ معصوم بادشاہ کے. وہ استاد ہیں خواجہ فضل اللہ کے. خواجہ فضل اللہ استاد ہیں دو واسطوں کے ساتھ شاہ ولی اللہ صاحب کے. شاہ ولی اللہ صاحب استاد ہیں شاہ عبدالغنی صاحب کے. شاہ عبدالغنی صاحب استاد ہیں رشید احمد صاحب گنگوئی کے. رشید احمد صاحب گنگوئی اور قاسم نانوتوی یہ دونوں شاگرد ہیں شاہ عبدالغنی صاحب کے. تو شاہ عبدالغنی صاحب جو ہیں وہ شاگرد ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کے. تو اس طریقے سے یہ تمام دیوبندیوں اور نقشبندیوں کا سلسلہ تعلیمات جو ہے یہ حضرت امام ابن حجر مکی سے ملتا ہے. امام ابن حجر مکی آل حق میں سے ہیں. جو بات انہوں نے صحیح کہی ہے حضرت امام حضرت شاہ عبد الحق صاحب نے اس کی تائید کی ہے اور جو انہوں نے کوئی کمزور بات کی اس کا باقاعدہ رد کیا ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ شور مچا رہے ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے جس سلسلہ تعلیمات کے تم شاگرد ہو وہ تو تمہارے مذہب کی حمایت نہیں کرتا. وہ تو کہتے ہیں کہ مسئلہ ظنی ہے اور مسئلہ اجتہادی ہے. اجماع کے بعد اجتہاد ممنوع ہوتا ہے. اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا امام فخر الدین رازی نے کہا اجمعت الامت علی ان خیر الخلائق بعد الانبیاء بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما ابو بکر و اما علی کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ پوری امت میں سے یا ابو بکر افضل ہے یا علی. یہ جو کہتے ہیں شیخین کے افضلیت پر اجماع ہے یہ کہاں کی بات کرتے ہیں. اور مولوی غلام مسعود صاحب سعیدی جنہوں نے اب تفسیر لکھی ہے اسی مقام پر ان کی تفسیر نکال کے دیکھو انہوں نے یہ اجماع لکھا ہے کہ یا علی افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے. آگے وہ اپنے یہ تبیان القرآن اس کے اندر لکھا ہے. اس جگہ ایک بحث چھڑ جاتی ہے جناب اگر اس پر صحابہ میں اختلاف تھا تابعین میں اختلاف تھا پھر اجماع کیسے ہوا. اصول السرخسی صفحہ 318 اس کے اندر امام شمس اللہ احمد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 20 سال اندھے کنویں کی قید کاٹی ہے انہوں نے کہا صحابہ میں یا سابقین میں اگر کسی چیز پر اختلاف چلا آیا
تو ان اختلاف میں سے کسی ایک جانب پر اتفاق کر لیا جائے اجماع منعقد نہیں ہوگا. ایک جانب پر اتفاق کر لیا جائے تو اجماع ہوگا ہی نہیں. یہ کون لکھتا ہے؟ شمس احمد سرکسی لکھتے ہیں. امام محمد نے اس کے بارے میں اختلاف کیا، لیکن امام یوسف جو ہے شیخین جن کا علمی پایا برتر مانا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں پھر اس پر اجماع جو ہے وہ کسی طرح ممکن نہیں. کیوں؟ صحابہ کی جماعت کی تجہیل لازم آتی ہے. آپ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں جاہل ہیں، ایک کا دھڑا کرتے ہیں تو دوسرے کو آپ جاہل کہتے ہیں. تو صحابہ کی تجہیل حرام ہے. کوئی کہے صحابہ جاہل تھے معاذ اللہ، یہ جملہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حاضری لگوائے نا، نعرہ ہوش والا بتائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ حضور فقر اسلام. زندہ باد. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جو سرزمین ہند کا معلم اول ہے، انہوں نے صفحہ 61 پر لکھا ہے کہ اس جگہ جو اجماع ہوا ہے وہ افضلیت پر نہیں ہوا، وہ ذنیت پر ہوا ہے. سمجھو بات؟ ہم مانتے ہیں کہ اجماع ہوا ہے، پر کس پر ہوا ہے؟ افضلیت پر. پہلی افضلیت پر نہیں ہوا، ذنیت پر ہوا ہے. ویسے تو کہتے ہو محقق ہے مطلق، ہر چیز میں محقق ہے وہ. اگر ہر چیز میں محقق ہے وہ، تو یہ ان کا کہنا ہے وہ ای جا کے اجماع شدہ پر ہمیں افضلیت ذنیہ شدہ. صفحہ 61 تکمیل ایمان کا میں نے عرض کیا ہے. اور اسی طریقے سے جو میں نے آپ کے سامنے سوائے کے مورکہ کی عبارت پیش کی ہے، یہ صفحہ 55 ہے. کہتے ہیں مما یؤید انہ ہؤلاء ظنی، کہ جس کے ظنی ہونے کا تائید اس جگہ بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے ان المجمعین انفسهم لم یقطعوا بالافضلیت المذکورۃ، کہ جنہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اس جگہ جو اجماع ہوا ہے اس سے قطعیت حاصل نہیں ہوئی. کما هو المفہوم من اشارات الائمہ و عباراتہم، جس طرح کہ ائمہ متکلمین کی عبارتوں اور اشارتوں سے پتہ چلتا ہے، اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے یہ امر ظنی ہے. وسبب ذالک انہ مسئلۃ اجتہادیہ، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادیہ ہے. اور کیوں دعویٰ کرتے ہو کہ یہ شاید حضرت امام ابن مکی نے لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے؟ کہتے اجماع ہوتا تو وہ کہتے یہ مسئلہ اجتہادیہ ہے. اجماع کے بعد مسئلہ اجتہادیہ تو نہیں رہتا.